ایران کے خلاف جنگ سیز فائر کے بعد ختم ہو چکی، ٹرمپ انتظامیہ کا بڑا دعویٰ۔ امریکی خبر ایجنسی کے مطابق وار پاور ایکٹس کے حوالے سے 28 فروری کو شروع ہونے والی لڑائی ختم ہو چکی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق جنگ بندی کے بعد سے امریکی اور ایرانی مسلح افواج کے درمیان کسی قسم کی جھڑپ نہیں ہوئی۔ وار پاورز کے مطابق کانفرنس کی مقررہ ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے۔ ایران جنگ کا آغاز 28 فروری کو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے فضائی حملوں سے ہوا تھا۔ ٹرمپ نے 48 گھنٹوں بعد کانگریس کو اطلاع دی تھی۔ امریکی صدر کا جنگ بندی کے خاتمے اور ایران پر حملے دوبارہ شروع کرنے کا اشارہ، کہا نہیں لگتا ایران کے خلاف جنگ کی ضرورت ہے لیکن شاید پڑ بھی سکتی ہے۔ ایران پر لگائی گئی پابندیاں کامیاب ہیں، ایران تیل فروخت نہیں کر سکتا، وہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے خلاف فوجی آپریشن پہلے شروع کرنا چاہیے تھا۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، ایران کی معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ ایران کی 90% میزائل فیکٹریاں تباہ کر دیں۔ ایران جنگ ختم ہوتے ہی تیل اور گیس کی قیمتیں فوراً کم ہو جائیں گی۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ، کہا پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں، پاکستان اور بھارت کی جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے جنگ رکوا کر کروڑوں زندگیاں بچائیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان ہی ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ کہا کہ اس معاملے میں کئی ممالک مدد کے لیے تیار ہیں، تاہم مذاکرات میں باضابطہ ثالث کی حیثیت پاکستان کو حاصل ہے۔ اسماعیل بقائی کے مطابق اگر مذاکرات کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا تو اس حوالے سے باضابطہ طور پر آگاہ کیا جائے گا۔ ایران جنگ میں اربوں ڈالر مالیت کا امریکی فوجی ساز و سامان تباہ ہوا۔ امریکی تھنک ٹینک واشنگٹن ڈی سی میں قائم سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز نے رپورٹ جاری کر دی۔ ایران کے میزائلوں اور ڈرونز نے 2.8 بلین ڈالر کے امریکی فوجی ساز و سامان کو تباہ کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق 28 فروری سے جنگ کے آغاز کے بعد سے اب تک امریکی فوج کے نقصان پر یہ سب سے پہلا تفصیلی تخمینہ۔ خطے میں عدم استحکام کے نتائج مسلسل سنگین ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں تباہی کے دہانے سے واپسی کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا ابھی وقت ہے مذاکرات کے ذریعے حل تلاش کیا جائے، قیام امن کے لیے مذاکرات کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ترک سفیر عرفان نذیر اوغلو کی ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ترک سفیر نے مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا ہے۔ صدر رجب طیب ایردوان کی جانب سے پاکستان کے لیے مکمل حمایت کا پیغام بھی پہنچایا گیا ہے۔ اسرائیل نے لبنان پر حملے تیز کر دیے۔ باتولیا میں واٹر اسٹیشن پر حملہ، مزید 28 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 2586 ہو گئی۔ حزب اللہ کا بنت جبیل میں اسرائیلی ٹینک کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ڈرون حملے میں اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گیا۔ شمالی اسرائیل میں ڈرون حملے سے 12 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے 15 ٹاؤنز خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 6 روپے 51 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 399 روپے 86 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 19 روپے 39 پیسے اضافہ، نئی قیمت 399 روپے 98 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ حکومت نے پیٹرول پر لیوی کم اور ڈیزل پر بڑھا دی۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعظم کا معاشی طور پر کمزور طبقے کو ریلیف کی فراہمی جاری رکھنے کا فیصلہ۔ موٹر سائیکل سواروں، پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے سبسڈی میں 1 ماہ کی توسیع کر دی۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुसाफिर गाड़ियों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के किरायों में इजाफा रोका जाए, मुस्तहिक अफराद तक बराह रास्त समरात पहुँचाने के लिए इक़दामात की निगरानी यकीनी बनाई जाए। सूबाई हुकूमतों के ताउन से मुश्किल हालात में आम आदमी के लिए अरबों का कौमी रिलीफ पैकेज दिया। मौजूदा सूरत हाल में जिस कदर मुमकिन हो सका अवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। मुश्किल हालात में अवाम को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। बरतानवी ब्रेंट ऑयल की फी बैरल कीमत $111 से जायद हो गई। अमरीकी खाम तेल $105 फी बैरल में फरोख्त। मुल्क से बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस अहमद लगारी का कहना है, बरवक्त इक़दामात की बदौलत आइंदा लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोशिश है अवाम को महंगी बिजली से भी महफूज रखा जाए। डीजल या फर्नेस ऑयल से पैदा होने वाली बिजली बहुत महंगी पड़ती है। डैम्स के पानी को रिलीज करना इरसा की ज़रूरत है और सूबों पर मुनहसर है। पन बिजली से पैदावार 6000 मेगावाट तक पहुँच चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ हमें LNG गैस मौसूल हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कमेटी की सरबराही करेंगे। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी सेक्रेटरी काबीना और कॉमर्स के सेक्रेटरी कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी एक हफ्ते में मामले का जायजा लेकर जामे रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वज़ीर आज़म के हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतज़ामिया और CDA की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाएगी। हुकूमत बिला तफरीक तजावुज़ात के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ कर रही है। गरीब हो या अमीर, सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाएगा। मुल्क में कोई भी कानून से बालातर नहीं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू को लीज पर लेने वाली कंपनी ने कवानीन तोड़े। BNP ग्रुप के कंसोर्शियम ने वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू को लीज पर लिया। बैंक एक साथ ना देने पर ग्रुप डिफॉल्ट हो गया। रेड जोन में 70,000 रुपये स्क्वायर फीट लीज पर लिया गया। हुकूमत पंजाब ने 2027 पतंगबाजी के लिए नए कवायद और ज़वाबित का ऐलान कर दिया। अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़वाबित जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं कि पतंगबाजी सिर्फ मजबूत और महफूज शर्तों पर की जा सकेगी। हिदायत पर अमल दरामद हर शहरी, इमारत मालिक और मुंतज़िम के लिए लाजम होगा। बच्चों को बड़ों की निगरानी के बगैर छत के किनारों के करीब जाने की इजाज़त नहीं होगी। हमसायों के लिए परेशानी का बायस बनने वाली हर हरकत कानूनन जुर्म तस्वुर होगी। पतंगबाजी के नाम पर इंसानी जानों से खेलने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकेगी। यकीन है कि लाहौर के शहरी क़वायद ज़वाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। पंजाब में पहली बार 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों की माली इमदाद का बाकायदा प्रोग्राम। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने पाकिस्तान के पहले रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की रहमत कार्ड प्रोग्राम को ज़कात फंड के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, रवायती सियासत की बजाय अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। ख्वाहिश है पंजाब में कोई बेवा और यतीम बच्चा खुद को बेसहारा महसूस न करे। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू और शुमाली वज़ीरिस्तान से पोलियो के 2 नए केसेस की तस्दीक हो गई। NEOC के मुताबिक रवां साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 3 हो गई है। पोलियो से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुहिम के दौरान बच्चों को कतरे पिलाना नागुज़ीर। रवां माह मुल्क भर के मखसूस अज़ला में ख़ुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पाकिस्तान, तुर्की, ब्राज़ील, स्पेन और मलेशिया समेत 11 ममालिक की ग्लोबल समूद फ्लोटीला पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। मुशतरका एलामिया के मुताबिक फ्लोटीला पर हमला बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला एक पुरअमन और इंसानी हमदर्दी पर मबनी इक़दाम था। मकसद गजा में जारी इंसानी अलमिया की जानिब आलमी तवज्जो मबजूल कराना था। बैनुल-अक़वामी पानियों में इंसानी इमदादी कारकुनों की गैर कानूनी हिरासत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। इसराइल से गिरफ्तार कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा।
اسرائیلی خلاف ورزیوں پر احتساب یقینی بنانے کو عالمی برادری کی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری قرار دیا گیا۔ چین کے شہر ثانیہ میں پاکستان اور چین کے اداروں کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب، صدر مملکت آصف علی زرداری کی تقریب میں شرکت۔ پاکستان اور چین کے درمیان 75 سالہ دوستی پر مبنی دستاویزی فلم دکھائی گئی۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعمیراتی مشینری، صحت حیوانات اور میڈیکل ٹیکنالوجی سے متعلق معاہدوں پر دستخط۔ سہ فریقی تعاون سے سی پیک سے متعلق تعمیراتی مشینری اور آلات کی فراہمی کو فروغ حاصل ہوگا۔ فریقین پاکستان میں فیکٹریوں کے قیام کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 5 روزہ دورہ چین مکمل کرنے کے بعد وطن واپس روانہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز اور ایف آئی اے اکیڈمی کے اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ کی جاری تعمیراتی سرگرمیوں کو اعلیٰ معیار کے مطابق جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ سال کے اختتام تک ایف آئی اے کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہمارا ہدف ہے۔ ادارے کی استعداد کار بڑھانے کے لیے انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی اور افرادی قوت کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ڈنمارک کی سفیر ماجا ڈائرس کی ملاقات۔ سندھ اور ڈنمارک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال، سرمایہ کاری کے مواقع، ماحولیاتی تحفظ اور صاف توانائی کے فروغ پر گفتگو۔ ونڈ کوریڈور اور ونڈ انرجی منصوبوں میں سرمایہ کاری پر تفصیلی بات چیت۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا سندھ میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے بے پناہ مواقع موجود ہیں، ساحلی علاقوں کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ ڈنمارک کی سفیر کا سندھ میں گرین انرجی منصوبوں میں دلچسپی کا اظہار۔ پنجاب میں سیاحت کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ سیاحت کا شعبہ معیشت کے لیے اہم ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا سیاحت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے کانفرنس سے خطاب، کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہے۔ پنجاب کا ثقافتی ورثہ ہماری پہچان ہے۔ سیاحت میں ترقی کے مواقع نجی شعبے کے لیے حکومت کا احسن اقدام ہے۔ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ اپریل کے آخری ہفتے میں مہنگائی کی شرح 0.62% بڑھی۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی بڑھنے کی شرح 14.52% کی سطح پر پہنچ گئی۔ ایک ہفتے میں 14 اشیاء ضروریہ مہنگی، 13 کی قیمتیں کم ہوئیں۔ رپورٹ کے مطابق ڈیزل 8%، پیٹرول 7.18% تک مہنگا ہوا۔ تازہ دودھ اور دہی بھی مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل۔